ابو ذر، آخر تم کون ہو؟ کل میں کون ہوں گا معلوم نہیں، مگر آج میں بت کدے میں ابراہیم ہوں۔ تعجب ہے تم جیسے رسول کے صحابی پر، مسلمین کے دارالخلافت کو بت کدے سے تعبیر کرتے ہو؟ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، جبکہ میرے سامنے ہی وہ جعلی حدیث بنائی جاتی رہی۔ اب کدو خریدنے پر کس کو جنتی بناؤ گے؟ تمہاری اکے کی پیاس کا جادو والی حدیث میں نے بھی سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اکے کی ایک عدد پیاس خریدے گا ایک وجب جنت میں جگہ پائے گا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں مروان، جھوٹی حدیث بنانے والا، کعب کس بت کی شبیہ ہے؟ اتنا وقت نہیں ہے جو تمہاری بکواس سنے، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ خلیفہ میں ہوں۔ پھر تو میں تم پر فاتحہ پڑھ کے جاؤں گا۔ کان کھول کے سن غفاری دیوانے، پھر کبھی اگر سنا کہ تم نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور سر ایک بڑی دردناک حدیث ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں، وہ حاکم میں ہی ہے، المستدرک الحاکم میں۔ غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا، قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی، یہ پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، سپر پاور تھی دنیا کی، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے۔ تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا، الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا کوئی مریض ہو، یا کوئی عورت ہو، یا کوئی معذور ہو۔ منافقین آگے بہانے کر رہے تھے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے۔ بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے، وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے۔ تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے۔ تو المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب، تو نبی علیہ السلام کو آگے کوئی بتاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ گیا۔ تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے۔ پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں، یعنی جڑے نعرے مارتے سن اچے اچے، جب ایسے کسی کو دسایا جائے گا سر وہ تو پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں جائے، تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آیا۔ اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا، رجسٹر تھا، لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح؟ یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا، وہ بھی۔ تو حضور علیہ السلام کہتے تھے ٹھیک، آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا، اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا۔ اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر، وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ، اونٹ چلنے سے انکار کر دے کوئی کر سکتا ہے؟ اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر، 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے۔ سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے، پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے، پانی نہیں راستے میں پینا۔ ریگستان میں تو کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے مریں گے۔ پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ، اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے، تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا، پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں۔ حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو، یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے،
آپ کی محبت، آپ کو پتا تھا بزرگ غفار ہی نہیں رہ سکتا پیچھے، تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے بھایا تو ابو ذر ہو جا، تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں۔ تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے، اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ ہم خاک میں مل کر سر بلند ہوں گے، بوڑھے کا موت سے ڈرنا ایک بچے کے رونے کی مثال ہے۔ اگر بچے کو معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو وہ بھی ہنسے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔